بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاقات پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ تحریک لبیک کے مرکز رہنما ڈاکٹر علامہ شفیق امیر صاحب آج ہمارے ملاقات پروگرام میں مہمان ہیں۔ ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر آپ کو ملاقات پروگرام میں خوشامدید بھی کہتے ہیں اور وقت دینے کا بھی شکر گزار ہے آپ کے۔ جی جزاک اللہ صاحب، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دیں۔ ڈاکٹر یہ بتائیں کہ 21 اپریل یا 22 اپریل کو حکومت اور تحریک لبیک کے مابین باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا۔ قوم کو اس معاہدے کے حوالے سے اپڈیٹ بتائیں کہ اب تک کیا صورتحال بنی، حکومت کی طرف سے کیا پازیٹیو اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ پہلے معاہدہ میں جس کو معاہدہ فیض آباد کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کا جو 16 نومبر کو وہ معاہدہ ہوا تھا، 15 نومبر کو ہم فیض آباد نکلے تھے، پھر 16 نومبر کو ہمارے ساتھ فیض آباد میں معاہدہ ہوا جس میں شیخ رشید اور اسی وقت جو بریگیڈیئر اعجاز شاہ تھے ان کے دستخط ان پر موجود ہے، اور اس میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ ہم تقریباً 3 مہینے میں فرانسیسی سفیر کو، جنہوں نے سرکاری سطح پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی فرانس نے، تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم جو ہے نا چاہتے یہی تھے کہ سرکاری سطح پر ان کو جواب دیا جائے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ہم 3 مہینے میں پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کے اس مطالبے پر عمل کریں گے۔ اسی میں پھر ہمارے امیر محترم حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، تو آپ کے چہلم کے موقع پر آپ کے بیٹے اور ہمارے جو نومنتخب امیر تھے حضرت حافظ سعد حسین رضوی صاحب، انہوں نے چہلم پر اعلان کیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ معاہدہ یاد ہے، اور 16 فروری کو وہ ٹائم برابر ہو رہا ہے، تو ہم 16 فروری تک آپ کے انتظار میں ہیں کہ کب آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر 16 فروری کو عمل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے احتجاج کریں۔ جب یہ اعلان ہوا اور سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر سے جو ہے نا لوگوں نے وہ وعدہ یاد دلانا شروع کیا، تو تب اسی وقت حکومت وقت نے ہمارے ساتھ پھر سے رابطہ کیا۔ تو اسی وقت پھر مجھے امیر محترم نے مجھے چونکہ مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا، تو مجھے کہا کہ آپ آ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، مذاکرات کریں۔ تو میں لاہور چلا گیا، ادھر سے جو کراچی سے آئے تھے جو ابھی سینیٹر ہے، اور اسی وقت 249 کے جو ہے نا وہ امیدوار تھے، اور وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے فیصل واوڈا، وہ آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ تو اسی مذاکرات میں انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ہم آپ سے جو معاہدہ ہوا ہے اسی پر ہم شرمندہ ہیں، اور ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کسی صورت نہیں کر سکتے، تو آپ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جائے اور اس کے بدلے ہم ایک اور بات کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اس مسئلے میں مزید جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ نہ کریں، کیونکہ ہم اس معاہدے پر عمل نہیں کر سکتے۔ تب ہم نے اس کو کہا کہ معاہدہ ہمارے ذات کے حوالے سے نہیں ہے، ہمارے کوئی اور مفادات نہیں ہیں، معاہدہ جو ہے وہ اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ایک قدم اٹھانے کا ہے، تو اس پر ہم اپنے معاہدے کے پابند ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائے، ہم نے کہا کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے عوض انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کو ہم سینٹ کی ٹکٹ بھی یعنی سینٹ کی ایک سیٹ بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ ہمیں اس وقت موجودہ وقت کی صورتحال سے جتنے پیسے آپ کہیں گے تو ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہے، وہ آپ اپنی مساجد میں لگائے، مدارس میں لگائے، آپ اپنے شہداء کو دیں، یعنی وہ کروڑوں میں نہیں، وہ جو آپ قیمت وہ کر لے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہم آپ کی قیمت نہیں لگانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر دین کی خدمت کریں، یہ کریں وہ کریں۔ تو اور تیسری آپشن یہ رکھی کہ مستقبل میں ابھی سے ہم آپ کسی کی بھی آپ کہے تو ہم وہ تیار ہے کہ اس کی شورٹی دینے کو، اس کے دستخط، کہ مستقبل میں آپ ابھی سے ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ مینشن کریں، آپ ہمیں بتائیں کہ فلاں فلاں حلقہ ہمیں چاہیے، تو وہ تمام کے تمام حلقے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے جو آنے والے انتخابات ہیں، لیکن آپ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تب ہم نے اس کو کہا کہ شاید آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اور شاید آپ اسی طرح سمجھ رہے کہ ہم جو دین کا نام لیتے ہیں یا حضور کی ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا، تو کیا وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی مفادات کے لیے لیتے ہیں کہ آپ ہمیں مفادات دے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا ہم نے جس بات کا آپ کے ساتھ وہ کیا تھا اسی پر ہم عمل پیرا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آخری سانس تک عمل پیرا ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت، ناموس رسالت، پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے میدان میں ہے،
آپ جو ہماری قیمت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے وہ جو ویل چیئر والے بابا تھے حضرت حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو یہ سودا ہمارا انہوں نے بازار مصطفیٰ میں کیا ہے، اب ہمارا سودا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تب اس کے بعد انہوں نے جو اپنے ان کے طریقے ہوتے ہیں ہمیں شیڈول 4 میں ڈالا، ہماری گرفتاریاں یہ وہ بڑی یعنی سخت طریقے سے انہوں نے اپنی کوششیں کی، لیکن جب ہم پیچھے نہیں ہٹے اور ہم نے کہا کسی بھی صورت ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، بس ہم وعدے کے پابند ہیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ دوسرا دور شروع ہوا، اس مذاکرات کے بعد دوسرا دور شروع ہوا۔ جی نہیں، ہاں یہ 16 نومبر والا جو لائن تھا نا، اس کے بعد یہ ہماری جو ہے نا 12 جنوری کو دوسرا معاہدہ ہوا، 12 جنوری کو، اور وہ معاہدہ یہ تھا، یعنی معاہدہ نہیں تھا لیکن اس معاہدے کی توسیع تھی، ایکسٹینشن تھی، وہ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں ایسا کرے نا، ہمارے سامنے مسائل ہے، قوم کے سامنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، تو آپ ہمیں 2 مہینے کا مزید ٹائم دیں۔ تب ہم نے اس کو تو پہلے تو کہا کہ ہم ٹائم نہیں دے سکتے، لیکن جب آخری ہم نے محسوس کیا کہ یہ کسی بھی صورت جو ہے نا اب اس وقت یہ تیار نہیں ہے عمل کے لیے، تو چلو ہم نے کہا اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط یہ تھی کہ آپ اس مسئلے کا، چونکہ ہمارے پاس آلریڈی اگرچہ اس وقت اعجاز شاہ نہیں ہے، شیخ رشید ہے، لیکن بطور وزیر داخلہ اس معاہدے پر 2 دستخط موجود ہے، جس کو آپ نے یکسر کہا کسی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اب آپ ایسا کریں گے کہ اس معاہدے کی توسیع جو ہے نا وہ وزیر اعظم پاکستان کریں گے، اور اس کا اعلان وہ خود ٹی وی پہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے طریق لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس سے ہم نے یہ ٹائم مانگا۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن جب ہمارے طرف سے اسی پر ڈیڈ لاک قائم رہا تو انہوں نے پھر آخر میں وزیر اعظم نے جب اعلان کیا، اور وہ ویڈیو موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے، کہ اسی ویڈیو میں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا کہ ہم نے لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کے معاہدے پر ہم 2 مہینے میں عمل کریں گے، یعنی 20 اپریل تک، اور ساتھ میں جو ہم نے معاہدہ لکھا ریٹرن میں، اسی میں بھی یہ تھا کہ وزیر اعظم کے اعلان کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا۔ ابھی وہ معاہدہ ہوا، ہم بھی آرام سے جو ہے نا اپنا کام کرنے لگے۔ ہم نے کہا جب ایک وزیر اعظم نے خود ٹی وی پر آ کر اعلان کیا تو اب تو کوئی بات ہی نہیں بچی، انشاءاللہ تعالیٰ اب تو کام مکمل ہے کہ یہ کس طرح اس مسئلے سے اور اتنے اہم مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ خود بھی وہ نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا، تو یہ تو ریاست مدینہ کے اصولوں میں سے ہیں کہ گستاخان کے خلاف بہت سخت اقدامات اٹھائے جاتے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب کوشش کریں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب وہ ٹائم پھر قریب آیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ 11 اپریل کو پھر سے جو ہے نا ہمارے ساتھ لاہور میں مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈرافٹ تیار کیا ہے تو وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تاکہ اگر ہم قومی اسمبلی میں اس کو لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ کے اس پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا لاہور، ادھر جب بیٹھ گئے تو یہ شیخ رشید، نور الحق قادری صاحب، راجہ بشارت اور اس طرح کے نور مزید جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹرز تھے ادھر کے اور لوگ تھے، وہ سارے موجود تھے۔ ان کے سامنے جو ہے نا انہوں نے ہمیں وہ ڈرافٹ دکھایا، تو جب وہ ڈرافٹ دکھایا تو وہ ایک عام مذمتی قرارداد تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس طرح کی اقدامات جو ہے نا ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ یہ تو مذمتی قرارداد ہے، اور یہ وہ قرارداد ہے کہ جب ہم 16 نومبر کو فیض آباد میں دھرنا دے رہے تھے تو اسی وقت آپ اس پر ایگری تھے اور راضی تھے کہ کل ہم یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں۔ تو فرانسیسی سفیر تھا، اس کی ملک بدری کا بھی شامل تھا شیخ قسم؟ نہیں شامل تھا، ملک بدری تو ہمارا مطالبہ تھا۔ آپ کا مطالبہ ہوتا نا جی؟ ہاں ہمارا مطالبہ تھا، لیکن انہوں نے ملک بدری شامل نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف ایک مذمتی قرارداد پیش کی تھی، حتیٰ کہ اس میں صرف یہ کہا تھا کہ فرانس کی ان باتوں پر جو ہے نا وہ قوم جو ہے وہ بڑی مایوس ہے، مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس کے لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کا ایک مضمون تھا۔ تب ہم نے کہا کہ اس میں ہمارے مطالبہ جو تھا معاہدہ، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ جو ہمارے معاہدہ تھا جس پہ آپ کے دستخط ہے، جس کے لیے ہم نے 5 مہینے تک تقریباً انتظار کر رہے ہیں، 5 مہینے سے 10 دن کم، اس میں تو اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو سر یہ بتائیے کہ آپ کے معاہدے میں کیا تھا جی؟ معاہدے میں یہ تھا کہ فرانس کی سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے ملک بدر کیا جائے گا، تو ہم نے اس کو کہا کہ آپ جو قرارداد لے جائیں گے قومی اسمبلی میں، اسی میں یہ ہوگا کہ فرانس کی سفیر یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانس نے سرکاری سطح پر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سرپرستی کی ہے، لہٰذا ہم فرانس کی سفیر، لہٰذا یہ ایوان فرانس کی سفیر کو ملک بدر کرے، اس طرح کے ایک مضمون ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے۔ ہم نے کہا تو ہمارا مطالبہ تو یہی ہے، معاہدہ اسی پر ہوا ہے، آپ کے دستخط اسی پر ہے۔ بہرحال اسی رات جو ہے نا وہ ہم اسی انداز میں اٹھے کہ انہوں نے ہمیں
وہ جو مسودہ تھا وہ ہمیں دے دیا اور کہا کہ آپ اس پر اپنی شورا میں مشاورت کر لیں، جو اس میں آپ آگے پیچھے کرتے ہیں اور جو کچھ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ ایڈ کر لیں، تو پھر اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نکلے، صبح کو میں لاہور سے نکلا گھر کے لیے، اور ابھی میں راستے میں تھا، اور ہم نے ان کو یہ کہا کہ چونکہ ہم اس میں جب چینج کریں گے تو ہم آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج دیں گے، آپ دیکھیں، کیونکہ ایک چینجنگ کے لیے بار بار ملاقات کرنا بھی، جب ہمارا اتفاق ہو جائے گا تو پھر آ کر بیٹھ جائیں گے، باقی معاملات طے کر لیں گے۔ ابھی میں راستے میں تھا کہ تب بھی ان کی طرف سے فون آیا، جو لکھائی والے تھے، ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کی امیر سے بات چیت ہوئی ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ امیر رات کو منڈی بہاؤالدین میں تھے، وہ آرام کر رہے ہیں، جو ہی وہ اٹھ جاتے ہیں میں اس کو مسودہ پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو میں ابھی راستے میں تھا اور تقریباً پہنچنے والا تھا کہ مجھے فون آیا کہ ہمارے چونکہ امیر ایک جنازے کے لیے گئے، تو اس جنازے سے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ کو گرفتار کر لیا۔ تو مجھے فون آیا کہ امیر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں فوراً ان کو کالے کرنے لگا کہ یار یہ کیا ہے، ابھی تو مذاکرات بھی چل رہے ہیں، 20 تاریخ میں ابھی 8 دن باقی ہے، تو اگر ہمارا تا بھی نکلنے کا تو وہ تو 20 کا تھا کہ ہم اپنی معاہدے کے مطابق پابند تھے۔ بہرحال وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو اسی میں چونکہ معاہدے میں یہ ذکر تھا کہ اگر کسی بھی فریق نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو اسی وقت یہ معاہدہ پھر جو 20 تاریخ کا تھا یہ کالعدم تصور ہوگا۔ تو اس کے پھر جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ہمارے، وہ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں نکل آئے پورے پاکستان میں، اور 152 جگہوں پر انہوں نے جو ہے نا دھرنا دیا، پرامن دھرنا دیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے میڈیا کے سامنے دروغ گوئی کی، شیخ رشید نے بھی، باقی وزراء نے بھی، کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امیر گرفتار ہو جائے تو ایک امیر کی گرفتاری کے خلاف جو ہے نا پورا ملک جام ہو جائے۔ سب سے بڑی جو یہ دروغ گوئی ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم امیر کی گرفتاری کے خلاف پھر نہیں نکلے، ہم پھر اسی وقت چونکہ معاہدہ انہوں نے توڑا تو ہم 20 کے بجائے پھر 12 کو نکلے، کہ چونکہ ابھی آپ نے معاہدہ توڑا تو ہم ابھی کیا کریں گے، تو 20 کے بجائے ہم 12 کو نکلے، اور 12 کو ہم نے وہ اپنا احتجاج شروع کیا کہ اب آپ سفیر کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو اس 152 دھرنوں میں انہوں نے، پولیس نے جو ظالمانہ تشدد کیا، اور سیدھی رینجر نے گولیاں فائر کی، جس میں سے ہمارے پاس جو اس وقت تک ڈیٹا ہے وہ 25 شہداء کی ہے، کہ ہمارے 25 جوانوں کو انہوں نے شہید کیا، اور اسی طرح کئی 100 جو ہے وہ معمولی زخمی ہیں، اور اس طرح 100 کے قریب جو ہے نا وہ زیادہ زخمی ہیں، 25-30 تو بہت زیادہ زخمی ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، اور سیدھی فائرنگ سے جو ہے نا وہ ان کو گولیاں لگی ہیں، اور ان کی کسی کی آنکھ ضائع ہوئی ہے، تو کسی کے اس طرح یعنی پاؤں ٹانگ پہ، اس طرح سارے یعنی بڑے سخت ترین صورتحال میں ہم نے جب ادھر انہوں نے ہمارے پرامن دھرنوں پر جو اس طرح کے معاملات کیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جگہوں پہ جو واقعات ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کی ویڈیوز آ چکے ہیں۔ مزید جو اسی وقت کچھ لوگ ہمارے ان حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور ان کو ایک موقع مل گیا، تو انہی لوگوں نے پھر یعنی جس میں مسلم لیگ نون کی بھی لوگ شامل تھے، مزید پارٹیوں کی بھی تھے، کچھ اور بھی لوگ شامل تھے سازشی، کہ انہوں نے ہمارے اس پرامن جو دھرنے تھے اس کو پرتشدد دھرنے بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ جب آپ کسی پر اسٹریٹ فائرنگ کر رہے ہو اور جب آپ جو ہے نا اتنا تشدد کر رہے ہو، تو ظاہری بات ہے پھر اس کا رد عمل اگر ایک جو ہے نا پتھر پہ آ جائے تو میرے خیال میں یہ وہ رد عمل نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ اتنے پر تشدد ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنا مطالبہ پورا کرتے، تو اسی میں یہ ہوا کہ پھر انہوں نے جب آخری ظلم کیا، سارے دھرنے اٹھائے، اور وہ بھی ہم نے پرامن طریقے سے ہم نے اعلان کیا کہ بس مزید جو ہے نا کہ ان کی پتھروں کا یا سینوں کا اور گولیوں کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ اتنے تشدد پہ اتر آئے ہیں اور آپ ریاستی ظلم و جبر کا یہ انتہا ہوا ہے کہ آپ سیدھے گولیاں فائر کر رہے، تو ہمارے سینے تو اس کی کارکنوں کے پھر ظاہری بات ہے ہم نے کارکنوں تو یوں نہیں آگے کرنا تھا کہ آپ بس سینے لے جائیں اور ہم جو ہے نا ٹھیک ہے ہم اس طرح، ہم نے کہا کہ چونکہ اب یہ انتہائی تشدد پہ اتر آئے ہیں، لہٰذا ہر جگہ سے ہم نے پیغامات بھیجے کہ آپ اپنے دھرنے ختم کر دیں، صرف ہمارا مرکزی دھرنا بطور علامت قائم رہے گا تاکہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ یہ ہم ایک مسئلے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر یہ ہوا کہ اسی مرکزی دھرنے پر انہوں نے صبح 8 بجے کے قریب جب ہمارے کارکن روزے کی حالت میں سو رہے تھے، جگہ جگہ پر انہوں نے اچانک حملہ کیا، اور حملہ اتنا اچانک تھا اور جیسے یہ کوئی انڈیا کی فوج یہاں پہ پڑی ہو، انہوں نے فوراً اس پر گولیاں کی بوچھاڑ کر دی۔
اور موقع پر ہمارے 7-8 کارکن جو ہے نا ان کو گولیاں لگی، جن میں سے 2 موقع پر شہید ہو گئے، جن کی وہ ویڈیو ہے، اور مسجد لائے گئے۔ وہ تمام کے تمام معاملات ہوئے، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے بہت بڑا کرم کیا کہ اسی وقت اللہ کی مدد آئی، اور الحمدللہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور اس جو دھرنا تھا اسی میں باوجود اس کے کہ وہ گولیاں مار رہے تھے لیکن وہ پسپا ہوئے، اور ایک ماحول بن گیا، اور پھر صبح کو جو ہے نا ایک اگلے دن ایک ہڑتال بھی ہو گئی۔ تو ہمارے ان شہداء کی خون سے پھر جب یعنی اس سے پہلے یہ مذاکرات پہ نہیں آ رہے تھے، مسلسل کہہ رہے تھے آپ لوگ سارے سرنڈر کر دیں اور اس چیز کو ختم کر دیں، معاہدے کا ذکر بھی نہ کرے، لیکن جب یہ سب کچھ بند ہوا اور لوگوں تک یہ ظلم جو کہ انہوں نے پورا میڈیا اپنے ہاتھ میں لیا تھا، مکمل بلیک آؤٹ تھا، جب یہ الحمدللہ اللہ اور رسول کی مدد آئی تو اس کے بعد پھر سے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو معاہدہ ہے اسی پر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ہم نے پھر بھی کہا کہ اگر اب بھی آپ، چونکہ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، اگر اب بھی آپ اپنے معاہدے پر عمل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ ابھی کیا بچا ہے، آپ نے ہمارے 25 شہداء کی جو ہے نا وہ یہ، لیکن ہم نے کہا یہ معاہدہ جو ہے نا، چونکہ ہمیں اپنے امیر نے بتایا ہے کہ ہم جس مشن کے لیے جا رہے ہیں اسی مشن کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں، یہ نہ ہم اپنی ذات کے لیے، نہ کسی اور کے لیے، نہ کسی قیادت کے لیے، صرف اللہ رسول کے لیے، تو ٹھیک ہے اگر ہم اسی پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تب ہمارے ساتھ پھر سے شیخ رشید جو کہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، اور نور الحق قادری صاحب اور راجہ بشارہ صاحب، اور یہ سارے پھر سے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ آخر یعنی بالکل سحری تک ہمارے اس پر بات ختم ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے یعنی وہ 20 کی رات تھی کہ ہم آپ کے اس مطالبے کو لے کے جاتے ہیں اور ہم پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور ہم نے چونکہ ہم نے یہ تھا کہ ہماری آج آخری تاریخ ہے، لہٰذا 20 ہی کو آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں گے، تو پارلیمنٹ کا اجلاس اگلے روز تھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس انہوں نے کہا ہم کل بلاتے ہیں، اور یہ جو آپ کی قرارداد ہے جس کو ہم نے ان کو لکھ کے دے دیا یہ ہم ادھر پیش کریں گے۔ اسی پر بات چیت ہوئی، اور ہم نے اس کو کہا کہ جب آپ، اور پھر اس کا یہ تھا کہ آپ تمام یہ جو مرکزی دھرنا ہے یہ بھی اٹھائیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم دھرنا اٹھائیں گے جب آپ قرارداد پیش کریں گے۔ تو جب انہوں نے قرارداد پیش کر دیا، اسی درمیان میں یہ بات ہوئی، اور یہ شیخ رشید کی ویڈیو موجود ہے کہ جتنے بھی آپ کے اسیران ہیں اس کو ہم فی الفور رہا کر دیتے ہیں، جن پر مقدمات ہوئی ہیں اس کی ہم یعنی وڈرا کرتے ہیں، اخراج کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس مقدمات کو بھگتیں گے، بلکہ ہم اس مقدمات سے آپ کو نکال رہے ہیں، یہ ختم کر رہے ہیں، اور جو آپ پر ہم نے نئے اور پرانے شیڈول 4 لگائے ہیں اس شیڈول 4 کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، اور جو بین ہے نا وہ بھی ختم ہوگا، چونکہ اس کی پروسیس تھوڑی لمبی ہے، تو وہ آپ درخواست دے دیں گے تو ہم ختم کریں گے۔ اس پر بات چیت ہوئی ساری، چونکہ ہم نے پھر دھرنا اس وجہ سے اٹھایا کہ ہم جس چیز کے لیے بیٹھے تھے تو وہ ہم اپنے امیر کی گرفتاری کے لیے نہیں تھے، وہ ہم اپنے معاہدے کے لیے تھے۔ تو ہم نے کہا چلو اگر یہ معاہدہ پر عمل کر دیتے ہیں اور ہماری بات چلی جاتی ہے تو ان کی بات پر ہم مزید یہ جو ہے نا یقین کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 3 دن میں، جب یہ خود منہ سے کہہ رہے ہیں تو ایک ریاست جب ایک وعدہ کرتی ہے تو اس کا تو ایک اپنا ایک قوت، یعنی ایک لوگ کہتے ہیں کہ عام بندہ بھی وعدہ کرے تو اس کے پاس رکھتا ہے نا، تو پھر جب ریاست ایک وعدہ کرے تو پاس تو رکھنی ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور وہ ویڈیو موجود ہے، کہ ہم رہا کریں گے۔ تب ہم اٹھ گئے اور صبح کو وہ پارلیمنٹ میں وہ چیز چلا گیا۔ اب آپ کی جو سوال تھا، میں نے اس وجہ سے یہ تھوڑا ٹائم بھی لگا، لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اب اس پر عمل کس حد تک ہوا ہے، آپ کی جو معاہدہ ہے اس پر عمل کس حد تک ہوا ہے۔ تو یہ میں نے بات تھوڑی لمبی اس وجہ سے کی کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے کہ بیک گراؤنڈ مکمل طور پہ لوگوں کو حالات معلوم ہوں۔ اب جب صرف ایک چیز پر عمل ہوا کہ صبح انہوں نے اجلاس بلایا، اور اسی اجلاس میں وہ اگرچہ ہم نے حکومت کو کہا تھا کہ آپ پیش کریں گے، مگر وہ ایک پرائیویٹ بندے کے ذریعے ممبر نے پیش کی، اور اسی پر جو ہے نا وہ اسی وقت جو بحث ہوا وہ ہوا۔ وہ تو یاری اصولی طور وہ حکومت وہ نہیں کیا جی، ایک پرائیویٹ ممبر پرائیویٹ ممبر نے پیش کی۔ ایک تو ادھر انہوں نے یہ بھی جو ہے نا ایک طریقے سے خیانت کی، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیش ہوا لیکن ابھی اس میں اگرچہ تاخیر ہے، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ایک چیز ہے ابھی تو تاخیر تو ہے، لیکن وہ چیز تو اس وقت تک موجود ہے۔ اب آگے ان کے کیا ارادے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ تو آگے بندہ پھر جو ہے نا دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر جو اسیران کے حوالے سے انہوں نے خیانت کی تو وہ بہت بڑی ہے۔
انہوں نے ہمیں جو 3 دن کے اندر کہا تھا، جو ایکسٹینشن آرڈر تھے جن پر 3 MPO 16 MPO، ان کو تو فی الفور رہا کرنے کا کہا تھا کہ ہم فی الفور رہا کریں گے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ ابھی تک بھی ہمارے ایکسٹینشن آرڈر میں جو ہے نا لوگ موجود ہیں، اگرچہ زیادہ رہا ہو چکے ہیں، اس میں بھی اکثریت وہ ہے جن کے لیے خود جو ہے نا ہم نے وکیلوں کے ذریعے کوشش کی، ریٹ دائر کی، تو وہ رہا ہو چکے ہیں۔ یعنی اس معاہدے پر عمل کرنے میں انتہائی تاخیر ہے اور انتہائی غفلت ہے، انتہائی سستی ہے، جس کے لیے ہم انتہائی پریشان ہیں اور ہمارے کارکن بھی انتہائی تشویش میں ہیں کہ یہ حکومت پھر سے ہمارے ساتھ جو ہے نا چال چل رہی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ جس تاخیر حرب جو ہے یہ شکوک و شبہات کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ سر اس میں بتائیں کہ حکومت نے تو یہ دعویٰ کیا کہ 5 پولیس اہلکار شہید ہوئی، 800 کے قریب 20 گاڑیاں تباہ ہوئی تھی۔ آپ کا یہ موقع کہ حکومت آپ کی قیادت کے خلاف مقدمات دہشت گردی کی بھی اور قتل اقدام قتل کے سارے مقدمات درج ہوئے۔ آپ کی جو 25 کارکن شہید ہوئی اور سینکڑوں زخمی، آپ نے کسی کے خلاف کوئی FIR درج، آپ کی کسی سنوائی کی ہے کہ نہیں؟ اصل میں ہمارے ان کے خلاف وہ تیاری تو جاری ہے، ہمیں الحمدللہ سارے جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کی جو تیار، لیکن آپ کو پتہ ہے جب یہ خود ان کے خلاف بات ہو تو اس میں تاخیر حرب استعمال ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، لیکن اس پر رات بھی ہمارے الحمدللہ وکلاء کے ساتھ ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ جو حکومت کی طرف سے ہے کہ ہمارے 5 بندے جو ہے نا پولیس والے وہ شہید ہو چکے ہیں، تو یہ مکمل طور پہ جھوٹ ہے۔ پولیس کے جو 2 بندے اسی وقت کسی بھی جگہ پر ہمیں نہیں معلوم وہ کس طرح شہید ہوئے، لیکن ایک کے بارے میں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے، اور دوسرے پر کسی جگہ سے کوئی ڈاکو وغیرہ تھے جو اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اس کی فائرنگ ہوئی تھی اور اسی میں، لیکن وہ دونوں تحریک لبیک والوں نے ایک بھی پولیس والے کو شہید نہیں کیا۔ جو جہاں پر کچھ جڑپوں میں پولیس والے زخمی ہو چکے ہیں کچھ، اس میں بھی ان میں بھی اکثریت وہ لوگ ہے جنہوں نے ہمارے دھرنوں سے فائدہ اٹھایا۔ تحریک والے کا نہ کوئی ویڈیو ہے نہ کوئی آڈیو ہے کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ پولیس کو مارو اور پولیس کو یہ کرو، بلکہ عین اسی وقت وہ ویڈیو میں دکھا سکتا ہوں میڈیا کو کہ جب ہمارے اوپر گولیاں برسا کے انہوں نے ہمارے بندوں کو شہید کیا اور ہمارے جو ہے نا درجنوں زخمی پڑے تھے اور وہ خون سے لت پت سارا مسجد پڑا ہوا تھا، اسی وقت جو ادھر کے DSP تھے وہ چونکہ اسی وقت آرڈر دے رہے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے مکمل طور پر تحفظ دی، اور خود اس کی ویڈیو میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بچایا، اور پھر اسی حالت میں کہ وہ ہماری کیا حالت تھی اسی وقت، اسی حالت میں ہم نے اس کو محفوظ طریقے سے دوبارہ ان کو حوالے کر دیا۔ اور اگر آپ جو ہماری سابق آدرنے ہیں اس سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے اس امیر محترم حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اسی وقت کی بھی یہ تقریر موجود ہے، اور یہ یوٹیوب پر ہے کہ جب وہ ہمارے اوپر گولیاں برسا رہے تھے اور آپ مائک سے اعلان کر رہے تھے اپنے کارکنوں کے خبردار میرے بچوں، پولیس والے ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے ایک پرامن لوگوں کو متشدد بنانے کی کوشش کی، اور صرف اس وجہ سے کہ ہم اس کے اوپر بین لگا سکے، اور خود اپنے پولیس کی جن کی یا طبی موت ہوئی ہے یا کسی حادثے میں ہوئی ہے ان کو بہانہ بنا کر ہمارے خلاف جو ہے نا FIR درج کی۔ ایک تقریباً 220 سے زیادہ FIR اس وقت ہمارے کارکنوں کے خلاف ہے، جن میں ہزاروں کارکنوں کو انہوں نے جو ہے نا اس میں نامزد کیا ہے، اور جس میں قتل کی بھی ہے، اقدام قتل کی بھی ہے، اغوا کی بھی ہے، اور 780 اور یعنی دہشت گردی کی بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ظلم ہے جو کہ انہوں نے کیا ہے ایک ایسے پارٹی کے ساتھ کہ جن کے خمیر میں یہ چیز شامل نہیں ہے، تو جو کہ انتہائی ناانصافی ہے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم ہر محاذ پہ آواز اٹھائیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ حکومت آپ پر تشدد کیا، آپ کے کارکن شہید ہوئے، پھر آپ کی تحریک پر پارٹی پر پابندی لگی، پھر آپ کو دہشت گرد قرار دیا، پھر گرفتاریاں ہوئی، پھر تحریک کے سربراہ کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی۔ اس حوالے سے بتائیں کہ جیل میں کس کس نے ملاقات کی، اور سنا یہ جا رہا ہے کہ سعد رضوی کے پیچھے انہوں نے تراویح بھی پڑھی، افطاری بھی کی۔ اس حوالے سے آپ بھی اس موقع پہ موجود، یہ بتائیں کہ یہ اندر جیل کے اندر یعنی اتنا ظلم ابھی اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا ظلم کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ہمارے اسیران کے ساتھ ملاقات کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بالخصوص امیر محترم کے ساتھ۔ ہاں، حکومت نے جو ایک وفد کو جو کہ علماء اور مشائخ کا وفد تھا اس کو ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ان علماء اور مشائخ کی بھی حکومت کا یہ مقصد تھا کہ یعنی ہم ان کو یہ کہہ دے کہ مطلب وہ دھرنے ختم کر دے، یہ کرے وہ کرے، تو وہ بھی حکومت کے اپنے مفادات تھے تو انہوں نے ان تک رسائی دی
کہ شاید یہ علماء اور مشائخ ان کو راضی کر لے اس چیز کے لیے کہ آپ یہ دھرنے اٹھائیں اور اس جو ہے نا پیچھے ہٹ جائیں. تو صرف وہ ایک ملاقات ان کی کروائی تھی، باقی ہم مسلسل اس میں تو حکومتی وقت بھی شامل تھا. حکومت کے ساتھ رضوی صاحب کے ساتھ افطار کیا، ان کے پیچھے امامت پڑی. دوسری طرف انہوں نے دہشت گردی کی مقدمہ قتل اقدام قتل میں ملوث دیکھے. تو یہ کچھ عجیب نہیں نظر نہیں آ رہا. عجیب اس وجہ سے ہے نا کہ اصل میں باہر احتجاج شروع تھا. ان کا یہ تھا کہ ہم سعد رضوی صاحب کو رہائی کے عوض اس پر راضی کر لیں گے کہ آپ نے ان دھرنوں کو ختم کر کے بس گھر بیٹھ جانا ہے، تو ہم آپ کو ابھی لے کے جاتے ہیں گھر. تو انہوں نے اسی وقت مکمل طور پہ انکار کر دیا کہ جو میرا شورا فیصلہ کرے، اور وہ جس چیز کے لیے آئے ہیں، جس چیز کے لیے ہمارا خون بہا ہے، ہم اسی چیز کے لیے میدان میں ہیں. تو اگر ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے تو میں صرف اس اپنے رہائی کے عوض میں جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں کہ ٹھیک ہے مجھے باہر لے کے چلو. تو آپ جو ہے نا اس وجہ سے یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا تراویح پڑی گئی، یا یہ تو ابھی میں نے آپ سے سنا، لیکن یہ ہے کہ ان کا مقصد یہی تھا ادھر جانا، ان کے ساتھ ملاقات کرنا کہ ہم اس چیز کو ختم کریں، اور یہ جو معاہدے کی بات کرتے ہیں یہ پارلیمنٹ وغیرہ کی یہ بات ہی نہ جائے. کیونکہ اسی تقریباً جس دن ہم نے اس پہ منوایا تو اسی دن تقریباً 5 گھنٹے پہلے تو وزیر اعظم نے قوم سے تقریر کی، اور اس تقریر میں کہا کہ ہم نہیں مان سکتے اس چیز کو، نہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ تو اللہ کریم نے تحریک کو ایک وہ ایمانی طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے جو کہ دنیاوی ہو اس کے لیے نہیں بیٹھتے. نہ وہ اس پر جو ہے نا وہ یہ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو فلاں سیٹ دیں گے، یہ دیں گے. حالانکہ ہمیں اس طرح کی بھی کافی وہ ہوئی ہے آفرز کہ جو سیٹیں تھے آنے والی ضمنی، اس میں ہم یہ کریں گے، اس میں وہ کریں گے، اس میں وہ کریں گے. تو تب ہم نے کہا نہیں، ہمارا مقصد ہی وہ نہیں ہے، ہم کیوں اس طرف جائیں. جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معاہدے پر جو ہمارے بابا جی کے ساتھ آپ نے کیا تھا آپ اس پر عمل کریں. تو سعد رضوی صاحب نے اس رہائی کے عوض جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہ رہائی قبول نہیں کروں گا. سر جو گورنر ہاؤس میں یعنی کہ مذاکرات ہوتے اس میں تو آپ بھی بیٹھے تھے. مذاکرات کی اینڈ میں شیخ رشید ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور انہوں نے آپ کے سارے مطالبات بھی تصدیق کیا. انہوں نے کہا تھا کہ تمام اسیران کو رہا کیا جائے گا. تو پھر وہ تو وزیر داخلہ اہم سیٹ پہ، ذمہ دار سیٹ پہ ہے، تو وہ اپنی باتیں کس طرح مکر گئے جی؟ کس کی اشارے پر مکر گئے؟ وہ تو ان سے بندہ پوچھے نا کہ اتنے بڑے عہدے پر آپ اگر اپنے بات کے پاس نہیں رکھے تو پھر قوم کس کے پاس جائیں. ضروری ہے کہ قوم میڈیا اینکرز ان سے پوچھے کہ آپ خود ایک بات صبح کو ایک بات کرتے ہیں، دوپہر کو ایک بات کرتے ہیں، شام کو پھر ایک بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اندر ایک بات کرتے ہیں، باہر پھر ایک بات کرتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ اندر ہم سے معافیا مانگتے ہیں، اور باہر جا کر جو ہی آپ کے مائک تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ وہ باتیں کرتے ہیں جس پر ہمیں اگر ہمارے ساتھ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کہتا ہے یہ اصل میں یہ ہوا وہ ہوا تو مجھے معاف کر دو، اصل میں یہ چونکہ. جب باہر جاتے ہیں تو پھر باہر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھو انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. اچھا ہمارے ساتھ بات چیت کر کے باہر گیا تو ادھر جا کے میڈیا کے سامنے کہا کہ ان کے ساتھ تو ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی. اس بات پر ہم نے اس کو اندر کافی جو ہے نا وہ دکھایا کہ دیکھو تم اس طرح سفید جھوٹ کیوں بول رہے ہو جب آپ کے ساتھ ہماری بات چیت ہوئی اور آپ کا دستخط موجود ہے. کس منہ سے آپ باہر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ یہ معاہدہ ہمارا کس کے ساتھ تھا؟ اگر آپ نہیں تھے تو پھر دستخط کس کے ہے؟ پھر آپ انکار کر دیں کہ یہ دستخط تو آپ نے جو ہے نا وہ ایک جعلی دستخط کی ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے جو ویڈیو آپ کی بات کر رہے ہیں نا وہ ویڈیو میں تو ہم موجود تھے. کلم کلا انہوں نے کہا کہ مقدمات کا اخراج کریں گے اور نئے شیڈول 4 اور نئے ختم کریں گے پرانے اور نئے، اور ہم جو ہے نا اس کے خلاف فرانس کے سفیر کے حوالے سے ہم ادھر جائیں گے. یہ تمام معاملات طے کیے. ان کے بعد جب میڈیا کے سامنے بولتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مقدمات کا تو وہ مقابلہ کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم خود بھی یہ قوم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے پیچھے ہیں جن کی بات کا کوئی جو ہے نا وہ مطلب صبح کو ایک بات، دوپہر کو ایک بات، شام کو ایک بات، وہ یوٹرن کو ایک فرض سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کس طرح ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ یہ بتائیں کہ نواز شریف یا مسلم لیگ کا جو دور حکومت تھا اس میں بھی آپ نے فیض آباد میں ایک طویل درجہ دیا تھا. پھر کچھ فوج حکام کے ذریعے وہ معاہدہ آپ کے ساتھ دوبارہ اس وقت معاہدہ ہوا تو اس معاہدے میں کیا لکھا تھا؟ وہ معاہدہ کن لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسٹس جو سپریم کورٹ کے جج فائزی صاحب ابھی تک اس معاملے میں رول رہے ہیں جی. تو اس حوالے سے تفصیل بتائیں کہ وہ کیا ہوا؟ اس میں صرف یہ تھا کہ ہم نے اسی وقت ان کو کہا کہ یہ جو حکومت ہے ہمارے ساتھ بار بار ان کے معاہدے ہو چکے ہیں لیکن وہ اپنے معاہدے سے مکر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان پر ابھی اس وقت ہم اس پر یعنی ان کی وزیروں پر ہمارا کوئی بھی اس وقت اعتماد نہیں ہے. تو تب اسی وقت جو
फ़ौज के थे मेजर जनरल, वो आए और उन्होंने कहा कि मैं दोनों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, अपनी रियासत की तरफ से भी मुकम्मल ऑथोराइज़ हूँ और हम इस बात को ख़त्म कर लेते हैं। तो उसकी जो नाम था वो उस मुआहदे में मौजूद था, वो उस मुआहदे में मौजूद था कि ये जो है ना, चूँकि ये इदारे, उन्होंने कहा कि हमें अपने जो है ना वो वतन की और मुल्क के अमन व अमान के लिए हमने भी फिर आगे आना है, तो लिहाजा मुल्क 21 दिन से यूँ बंद पड़ा हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। तो हम सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी सालिसी के किरदार को हमने कबूल किया। अगरचे फिर उसके वो मामलात बन गए, लेकिन वो महज एक सालिसी किरदार था और उस सालिसी किरदार को हमने वाज़ेह भी किया ताकि फिर लोग पीछे से ये ना कहें कि ये किस तरह की बात करते हैं, ये कहाँ से करते हैं, किसके कहने पे करते हैं। तो हमने उसको कहा कि आप उसमें ज़ाहिरी तौर पर लिख के आप इस ताकि मीडिया के सामने हो, सबके सामने हो कि आपने इसमें सिर्फ किरदार अदा किया, मुज़ाकरात हमारे इनसे हुए, आपने सालिसी का किरदार अदा किया। तो बस वही बात थी जो कि कौम के सामने है। सर ये बताइए कि जो करारदाद आपकी कहने पर कौमी असम्बली में पेश की गई, इस हवाले अपोजिशन के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारा मकसद भी यही था कि जो करारदाद है जिसमें ख़ुद PTI के लोग भी, जो कि अपने आप को बड़े आशिक रसूल कहते हैं, जब भी बात शुरू हो जाती है तो सबसे पहले ये हमें कहते हैं हम बड़े आशिक रसूल हैं। और हत्ता कि मैं आपको एक बात ये भी बताऊँ कि जब वासिया मलूना वाली बात हो रही थी तो उसी वक्त इंटीरियर मिनिस्टर जो थे वो शहरियार अफरीदी थे, और उन्होंने जब हमने उनसे मुलाकात की तो हमने उनसे कहा कि ये जो आपकी ने हमारे साथ मुआहदा किया है कि हम उसका नाम ACL में डालेंगे और उनको बाहर नहीं जाने देंगे। तो मैं आपको बताऊं कि वो इस तरह हम बैठे थे तो वो 2-3 बार उन्होंने इस तरह ज़मीन पे हाथ रख के कहा कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैं किसी से नहीं डरता, और ये मुतालबा आप हमारे से क्यों करते हैं। मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि आसिया मलूना अगर जाएगी तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर जाएगी, हम जब तक जिंदा है ये नहीं जा सकती। तो और ये मुतालबा आप हमारे से नहीं कर सकते, हम भी आशिक रसूल है, हुजूर के ग़ुलाम हैं, क्या हम हुजूर की शफात के उम्मीदवार नहीं हैं। मैंने अपने जो 2 साथी थे मज़ीद जो हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बैठे थे अरकान शूरा, मैंने उनको कहा यार इनको छोड़ दो, अब ये इतने बड़े आशिक रसूल है कि वो अपनी लाश पर गुजरने से बात करते हैं, तो हम इसके आगे बस मज़ीद बात नहीं कर सकते। आप यकीन करें उससे कुछ दिन बाद वो आसिया मलूना बाहर चली गई और उनकी ज़िंदा लाशों के ऊपर से चली गई, और ये फिर फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो इनकी तो खुद से का ये आलम है कि किसी भी बात पर उन्होंने अभी तक कोई संजीदगी नहीं दिखाई है। सर ये बताएं कि वज़ीर इमरान खान ने अभी हालिया कुछ दिन पहले बयान दिया है कि मैं 27 ममालिक की खुद क़यादत करूँगा और यूरोप से जो तौहीद रसालत का मामला है इस पर और हमेशा के लिए ख़त्म करूँगा। तो आप क्या समझते कि 57 ममालिक की ये सरबराही कर सके हमारे वज़ीर आज़म? जो बंदा अपने मुल्क में सिर्फ 20 मिनट भी नामूस रिसालत पर बात करने के लिए जो है ना वो इजलास पे बात करने के लिए तैयार नहीं है कि उस पर हमारे मुल्क में बात हो जाए। दूसरे अगर आप उस इजलास की और विदाद उठाई हैं तो जो ही बात शुरू हो जाती थी तो उन्होंने कहा आगे से कहा बस इजलास ख़त्म। तो वो बाहर मुल्कों में जो है ना और फिर 57 मुल्कों में जिनकी अपनी मुल्क में ये आलम है कि वो नामूस रिसालत पर बात नहीं कर सकता, तो वो 57 इस्लामी ममालिक की सरबराही कैसे करेगा। दूसरी बात यह है जो कि सबसे अहम है, वो ये कि आप जो कि ये लोग अक्सर कहते हैं ना ये हुआ वो हुआ कि हमारे वज़ीर आज़म ने फ़लाँ मुल्क में अच्छा और UN में इस मसले को उठाया। तो मैं कहता हूँ जब आपके वज़ीर आज़म ने उसको उठाया तो उसका नतीजा क्या निकला। हर चीज़ जो है ना वो आखिर नतीजा पर और उसका एक समरा होता है, नतीजा होता है। नतीजा क्या निकला, क्या उन्होंने महसूस किया उन बात को, उनको पता था कि ये सिर्फ मुँह के हद तक की बातें हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ यहाँ पर पाकिस्तान में हमने एहतजाज किया, एहतजाज हमने पाकिस्तान में किया और हमारी इधर लाशें गिरी, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पूरा यूरोप उससे लरज़ उठा और पूरी यूरोप ने सिर्फ 2 दिन में, ये होती है बात। अगर आप किसी मसले पर बात करते हैं तो फिर बात उस अंदाज से करें कि उसका नतीजा और समरा महसूस हो। पूरा यूरोप लरज़ उठा और उन्होंने जो है ना वो चीखना शुरू कर दिया कि ये TLP क्या कर रही है। उधर हमारे नाम लेकर पुकारा गया कि ये TLP जो है ना पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानी गैरत से उधर ना जाएं, पूरी दुनिया के 57 मुल्कों को तो हमारे बाबा जी 57 मुर्दा ममालिक कहा करते थे कि ये मुर्दे हैं। आप यहाँ पर एक गैरत वाली बात करें, आप यकीन करें उससे पूरा फ्रांस तो क्या पूरा यूरोप जो है ना वो लरज़ उठेगा। लेकिन उसके लिए गैरत ईमानी चाहिए अगर किसी में हो। सर 2-3 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी गए थे
آج وزیر اعظم بھی ہمارے سعودی عرب چلے گئے، تو کیا آپ سمجھ کہ اس حوالے سے جو توحید رسالت کا معاملہ ہے، کیا آپ سمجھ کہ یہ معاملہ سعودی ولر کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ سعودیوں کے ساتھ یعنی ان سے ہماری کوئی خیر کی امید نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات کرے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کس حد تک غلام بن چکے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ جو آپ نے قرارداد کا مطالبہ کی، وہ قرارداد ابھی تو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں مؤخر کی گئی ہے جی، تو جو قرارداد ہم دیکھتے کشمیر کے حوالے سے جو یونو میں پیش ہوتی ہے وہ منظور بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا، تو فرانس کے خلاف جو آپ کی قرارداد ہے اس کا فرانس پر کیا اثر پڑے گا؟ بہت بڑا اثر پڑا ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا یورپ اس کے لیے جو ہے نا وہ جمع ہوا ہے صرف ہماری قرارداد سے۔ یہ اگر ہم باقی تھوڑا سا اور بھی عملی اقدام اٹھاتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ پھر کہاں تک اس کی جو ہے نا وہ درد جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صرف اس قرارداد کی، جو کہ اکثر لوگ کہتے تھے کیا ہوا اور یہ کیا ہوا، تو میں نے کہا وہ تو آپ پوچھئے نا ان لوگوں سے کہ ہر تیسرے دن جو ہے نا ان کی جو ویب سائٹ تھی، ٹویٹر اکاؤنٹ تھا جو ان کی سفارت خانے کا، ان سے باقاعدہ پیغام جاری ہوا۔ وہ لوگ تھے جو کہ آزادی اظہار اور رائے کی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے اس پر یقین رکھتے، ان کی طرف سے ہوا کہ ہم یعنی وہ اتنے ڈر گئے کہ ہم تمام مسالک کا اور مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت خود فرانس کے اندر اس کے صدر کے لیے بڑے معاملات بن چکے ہیں، اور وہ آپ شاید ان سے باخبر ہیں کہ ادھر اس کے لیے بہت بڑا اختلاف جو ہے نا وہ قوم میں پایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں غیر محفوظ کر دیا ہے، اور آپ کیوں اس طرح کی وہ کر رہے ہیں کہ آپ پھر اس سے ہم پوری دنیا میں غیر محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ ہے الحمدللہ ہماری آواز اور ہماری قرارداد۔ ہاں، قرارداد اسمبلی میں گیا ہے تو یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے عاشق رسول سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا وہ فرانس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ تو ہمیں معلومات ہو جائے گی، اور پھر ہم وہ قوم کے سامنے لائیں گے کہ اب قوم کس کے ساتھ ہے، جنہوں نے فرانس کا ساتھ دیا یا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہم وہ تو قوم کے سامنے لائیں گے۔ سر یہ بتائیں جو ابھی حال ہی میں چند دن پہلے یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان میں توحید رسالت کا قانون ختم کر دیا، اس میں ڈر بھی جاری کے حوالے سے قرارداد 3 کے مقابلے 600 ووٹوں کے بھاری اکثریت سے منظور، 26 ممالک یا 26 ممبران خاموش ہیں، تو اس قرارداد کے ذریعے پاکستان پر کچھ تجاری پابندی بھی لگتی، تو اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کس نظر سے قرارداد کو دیکھتے ہیں؟ قرارداد تو یقیناً پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور جس کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں، اور جو حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا اس انداز سے جواب نہیں دیا گیا۔ حکومت نے یہ جواب کیا کہ نہیں، ناموس رسالت کی قانون پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جواب یہ نہیں تھا، اس کا جواب یہ تھا کہ اس قانون کو ختم کرنے کا آپ ہمارے سے مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ ہمارے سے یہ مطالبہ کرے؟ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ ہم سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ نہیں تھا، حالانکہ اس کا جواب بھی دبے الفاظوں میں دیا گیا ہے جن کے اندر پھر بھی بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ جس طرح پہلے کچھ لوگوں کو رہا کروایا گیا، ممکن ہے وہ اقدام اب بھی ہو جائے، لیکن جواب جس کا قوم کو انتظار تھا، جس کو واقعی اگر ریاست مدینہ کے اصول پہ چلانا چاہتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ یہ ہماری ایمان اور غیرت کا مسئلہ ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ ہم سے یہ مطالبہ کریں؟ ہاں، اگر اس کے عوض وہ کچھ پابندیوں کا جو ہے نا وہ دھمکی دیتے ہیں تو میرے خیال میں اس طرح کی دھمکیوں سے، یہ تو پہلے بھی پاکستان کافی بار جب آپ کے ایٹمی دھماکے ہو رہے تھے تو کئی سال تک انہوں نے وہ کچھ پابندیاں لگائی تھی، جنہوں نے اس حکومت نے کہا کہ ہمیں تقریباً 10 سال تک کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، آپ کر لیں، کیونکہ ہم نے اس چیز کو، تو میں سمجھتا ہوں ناموس رسالت کا مسئلہ اس سے کروڑہا درجہ افضل ہے۔ اگر وہ اس کے عوض آپ کو کہہ دیتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بخدا وہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو اللہ کریم جل جلالہ پاکستان کو ترقی دے گا۔ اب جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، گر رہی ہے، تو وہ تو یہی ہے کہ آپ نے سب کچھ ان کے حوالے تو کر دیا ہے۔ وہ اگر عافیہ صدیقی ہوا، وہ اگر کرنل جوزف ہوا، ریمنڈ ڈیوس ہوا، وہ اگر کچھ اور ہوا، وہ آسیہ ملونہ ہوا، وہ پورا افغانستان میں اپنے تباہی پھیلائی ان کے لیے، ان کے سفیروں کو یہاں سے کس طرح بگایا گیا، کس طریقے سے، پھر بھی ان کے تو مطالبات کا رڈو مور کا تو وہ تو ختم نہیں ہوا۔ وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یورپی یونین کبھی راضی نہیں ہوگا
جب تک آپ اسلام کا نام لیتے ہیں، اس سے آگے پھر مرحلہ آئے گا کہ اسلام، یہ جو جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس اسلامی جو ہے نا یہ نکال دو. پھر اس سے آگے آئے گا کہ مدارس پہ پابندی، جو کہ فاٹف کا وہ ہے آلریڈی. پھر اس سے آئے گا کہ آپ علماء کو جو ہے نا یہ پابند کرے کہ ان کو تیار خطبے جائیں گے. پھر اس سے آگے سٹیپ آئے گا، ہم نے، آپ یقین کرے حاجی صاحب کہ ہم نے اسی وقت لاہور کی اس سرزمین پر اگر ہم اپنی شہداء کی خون نہ دیتے اور ہم اسی وقت سرنڈر ہو جاتے، تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال میں کسی نے اسلام کا نعرہ اس ملک میں نہیں لگانا تھا. پھر یہ ایسے دب جاتے اسلام کے نعرے. الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے شہداء نے اسلام کی بقا کے لیے خون دیا. یہ صرف ایک سفیر کا معاملہ نہیں تھا، یہ ان مدارس کی بقا کا معاملہ تھا، جن مدارس کے لیے مذہبی جماعت ہے جس پر جو ہے نا وہ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. میں خدا کی قسم یہ ان کی بقا کی آواز تھی، یہ اپنی خانقاہوں کی بقا کی آواز تھی. یہ اب ہمارے علماء کی یہ جو ممبروں پر بیٹھ کے حقاق حق اور ابطال باطل کرتے ہیں، یہ اس کے لیے آواز تھی. اگر ہم وہ خون نہ دیتے تو اتنی تیاری ہو چکی تھی کہ پھر پاکستان میں کسی نے اسلام کا نعرہ نہیں لگانا تھا. پھر سرکاری دین ہوتا اور سرکاری طریقے ہوتے. یہ واحد لبیک ہے جو کہ اس وقت پورے امت مسلمہ کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہی ہے، اور یہ واحد تحریک لبیک ہے جو کہ کشمیر اور مجبور اور مظلوم مسلمانوں کی آواز بن چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پر جب یہ ظلم کرتے ہیں تو کشمیر سے ہمارے لیے بڑے بڑے احتجاج ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ ختم نبوت کا نام، ناموس رسالت کا نام اپنے پیٹ کے لیے نہیں، اپنی کرسی کے لیے نہیں، یہ اس مقصد کے لیے لیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ جب ان کے سامنے جس چیز کے لیے یہ ساری جماعت ذلیل ہو رہی تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کے سامنے پلیٹ پہ رکھ کے کہا کہ آپ یہ لے لے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ دین کے ساتھ جو ہے نا وہ غداری کر رہے ہیں اور سودا کر رہے ہیں. آپ اس پر ہم حتیٰ کہ ہمیں تو یہاں تک کہا گیا کیا میں اس حال میں جو ہے نا ایک بندے کو کہے کہ آپ کو ہم فلاں ملک تک فلاں ملک تک فلاں ملک تک رسائی دیں گے، ہم آپ کو اپنے ساتھ ادھر تک لے جائیں گے، ادھر تک لے جائیں گے، آپ فلاں ملک میں یہ مقدمہ پیش کرو، یہ کرو، وہ کرو. وہ تمام سبز باغ دکھائے گئے. لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم جس مقصد کے لیے ہے وہ قبلہ بابا جی نے ہمیں دکھایا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم سیاست میں بھی اس مقصد کے لیے آئے ہیں. اگر سیاست پہ، آپ کی سیٹ اور آپ کی پارلیمنٹ پہ ہمارے اس اصول پہ سودے بازی ہو رہی ہو تو ہم اس پہ لعنت بیچتے ہیں. ہم اس کو توکتے بھی نہیں ہیں اس سیٹ پر، جس سیٹ پر کسی ظالم کی ترو، کسی ظالم کے کندھوں پر ہم اس سیٹ پہ آ جائے. ورنہ ہمیں لوگوں نے کہا، بہت سارے اس طرح کے معاملات ہو گئے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے آئیں گے، پھر آپ کو سیٹ کیسے ملیں گے، پھر یہ ہوگا آپ کے ووٹوں پر. اگر 22.5 لاکھ ووٹوں میں آپ کو ایک قومی اسمبلی کا سیٹ نہیں دیا گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طرح تو آپ نہیں آ سکتے. ہمارے امیر محترم نے کہا کہ ہم ظالم کے کندھوں پہ نہیں آئیں گے، ہم اسلام کی طاقت پہ آئیں گے. ہاں، اگر ہمارا راستہ یوں یہ رکواتے ہیں تب بھی ہم اس قوم کو کم از کم یہ یقین دلائیں گے کہ جب ایک پیالی پر اور جب ایک ٹرانسفارمر پر اور جب جو ہے نا ایک بریانی کی پلیٹ پر لوگ بک رہے تھے، ان کے نظریے جو ہے نا وہ ہو رہے تھے، تب بھی الحمدللہ. اور جب کہ ایک سیٹ پر اور ایک سینٹ پر اور ایک وزارت پر پارٹیاں بک رہی تھی، اور جب منڈیوں میں جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح ان کی سودا ہو رہی تھی سینٹ الیکشن میں، اسی وقت بھی ایک جماعت ایسی تھی جن کو الحمدللہ اللہ کریم نے یہ قوت دی تھی، اور ان کو اللہ کریم کی خاص فضل و عنایت سے کہ انہوں نے اپنے سودا نہیں کیا. 100 سال باہر رہے مگر اپنے اصول پہ قائم رہے. سر، وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ جو تحریری معاہدہ حکومت کے کیا، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان دیا ہے کہ تحریک لبیک 100 سال بھی جدوجہد کر تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی جب تک 57 اسلامی ممالک یورپ سے تجارت ختم نہیں کرتے. تو اس سوال سے وزیر اعظم کے اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تحریک لبیک 100 سال تو کیا، تحریک لبیک نے 3 دن احتجاج کیا، اور وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوئیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، اس طرح اگر یہ کہتے ہیں جس طرح کی جو ہے نا، تو ہاں یہ ضروری ہے کہ 12 سے 12:30 بجے تک آپ ایک پیر پہ کھڑے رہے یا 2 پیر پہ، کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اس احتجاج سے نہیں ہوگا. ہاں، آپ اگر اس طرح کریں گے نا کہ سال بعد آپ ایک نغمہ ریکارڈ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کشمیر کو فتح کیا، اس انداز سے نہیں ہوگا. وہ تو علامہ اقبال نے جو ہے نا بالکل صاف طور پہ کہا ہے کہ زور بازو آزما فریاد نہ کر صیاد سے، کہ آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. وہ فریاد آپ کریں گے، وہ 57 اسلامی ملک ہو یا کوئی اور ہو، تو فریاد سے اس کو کچھ نہیں پڑے گا. وہ جب آپ ان کے خلاف اقدامات اٹھائیں گے تو ان کو پھر یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو بڑی قوت دی ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں آج ہمارے آرمی چیف صرف وہ اپنی جو 2 فٹ کا ڈنڈا ہے نا وہ یوں کرے کہ ہم حضور کی عزت و ناموس کی جواب دینے کے لیے تیار ہے. میں سمجھتا ہوں
کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ پھر وہ حضور کے شان میں کوئی بات کرے اور وہ گستاخی کرے، لیکن جواب ہونا چاہیے۔ جب ایک بے سر و سامانی کی حالت میں ہمارے پاس خالد زرار ٹینک نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ہاتف 123 میزائل نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، مسلح بھی ہم نہیں ہے، ہم نے صرف احتجاج کی، اور اس احتجاج کا اثر یہ ہوا کہ آج فرانس میں مکمل طور پر وہ ایک تشویش ہے لوگوں میں کہ ہم غیر محفوظ ہو گئے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے جو جذبات ہے، ان جذبات کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹک سکتے۔ جب آپ کے پاس اتنی قوت ہے تو آپ اس قوت کی بنیاد پہ وہ مطالبہ ہم آپ سے نہیں کر رہے، ورنہ ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ حضور سرحد کی عزت سے حضور کی عزت بہت بڑھ کر ہے۔ اگر سرحد پہ بات آ جاتی ہے تو آپ میزائل کو ٹھیک کر لیتے ہیں، حضور کی عزت کی بات ہو تو پھر آپ بات بھی نہیں کر سکتے، اور پھر بات جو ہے نا عاشق رسول کی ہوتی ہے، اور پھر جب بات جو ہے نا اس طرح ہوتی ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا کان پٹی اور اس طرح کی وہ عجیب باتیں کر کے ہم کیوں رکھ لیتے ہیں آپ کے جو ہے نا وہ ہم کیوں آپ سے مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر آپ خود آگے آ جاتے۔ ہم نے ان کو کہا ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ معاملات وہ نہیں ہیں جو دوسرے پارٹیوں کے آپ کے ساتھ ہے، ان کے معاملات آپ کے ساتھ اور ہوں گے، وہ ان کے اور معاملات ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں آپ ہمارے ساتھ دو نمبری نہ کریں، تو پھر آپ آگے ہو جائے، ہم غیر مشروط طور پر آپ کے ساتھ ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ تحریک لبیک پر ریاستی جبر کے بعد مولانا فضل الرحمان سراج الحق اور دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں آپ کے حق میں نکل آئی، جی، ان کی سپورٹ کی ہماری بات، اور یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں چند نکات پر اکٹھے نہیں ہو سکتی کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ جن جماعتوں نے ہمارے لیے آواز اٹھایا، بالخصوص سیاسی مذہبی جماعتیں، جس میں فضل الرحمان صاحب اور سراج الحق صاحب یا مزید جتنے بھی تھے، تو ان کی آواز کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو انہوں نے سپورٹ کیا تو یقیناً انہوں نے حق کو سپورٹ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مسائل ہو کہ جس میں جو ہے نا جس طرح ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ، یہ تو پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں ایسی مسائل کے لیے اگر باقی سب کچھ کو چھوڑ کے صرف اسی مسئلے کے لیے کوئی محاذ بن جاتا ہے تو میرے خیال میں اس پر سوچا جا سکتا ہے، اور یہ انتہائی اہم اور مثبت پیش رفت ہوگی۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالیہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جی ملک بھر میں، تو آپ کی تحریک لبیک تیسری نمبر پر آ رہی ہے اور مقبولیت حاصل کر رہی ہے، تو آپ اپنی جو سیاسی جماعتیں تحریک، تو سیاسی جماعت بھی ہے، سیاسی مذہبی جماعت، تو اس کو یونین کونسل اور اضلاع کی سطح پر منظم کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں اگر یہ چھوڑ دینا اس کے لیے، جو ہی ہم تنظیم سازی کی طرف آتے ہیں تو یہ آگے سے کوئی معاملہ اٹھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری تنظیم سازی متاثر ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں الحمدللہ ہم یو سی نہیں بلکہ وی سی سطح تک بھی گئے ہیں، اور اس میں ہمارے خیبر پختونخوا کے بھی بہت زیادہ علاقے ایسے ہیں، تو اس میں الحمدللہ ہم بہت زیادہ یہ کام کر چکے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یعنی ابھی جو ضمنی انتخابات ہو گئی کراچی 249 کا، اس میں صرف میں نے آخری دو دن جن میں بس وہ اختتام ہو رہا تھا کمپین کا، میں گیا ادھر، اور میرے ساتھ ایک اور رکن شورا تھے، ہم نے ادھر صرف 2 دن کا کمپین کیا ہے، اور اس 2 دن کی کمپین نے پھر آپ سوچے کہ ہمارا نتیجہ کیا تھا۔ ہمارے پاس فارم 45 کے تحت ہم جیت چکے تھے، مکمل طور پر ہم جیت چکے تھے، اور ہماری جیت کا جو ہے نا وہ اس کے مطابق تو ہمارا اعلان ہم کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ہے اور آپ کے سائن شدہ ہے، اس کے مطابق ہم آگے ہیں، ہم جیت رہے، اور جس کا مسلم لیگ نون نے بھی وہ کیا تھا، مفتاح اسماعیل کے لوگ نے اور سعید غنی نے، کہ یہ واحد لبیک ہی تھی جو ہم سے آگے تھی، پیپل پارٹی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم کا انجام تو بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ سورج جو ہے نا جلد غروب ہونے والا ہے ظلم کا، اور انشاءاللہ تحریک لبیک ایک حق اور ایک نظریے کے لیے اور تحفظ کے لیے میدان میں انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے نکلیں گے۔ سر آخری سوال ہے جی، جو آپ بھی بظاہر مایوس نظر آ رہے ہیں جی، اور حکومت بھی اپنے جو معاہدے سے وہ مکر رہی ہے، تو آپ کے ساتھ آخری آپشن کیا ہوگا کہ آپ پھر کیا کر گئے؟ حکومت اپنے معاہدے سے مکر جاتی ہے جی۔ یقیناً آخری آپشن پر تو پھر آخری طور پر ہی غور ہوگا جب ہماری شورا بیٹھ جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مکمل طور پر مکر جاتے ہیں تو ہمارے امیر بھی انشاءاللہ تعالی جلد رہا ہو جائیں گے، ہمارے کارکنان بھی رہا ہو رہے ہیں، ذمہ داران بھی رہا ہو رہے ہیں، تو پھر جو بھی لائحہ عمل ہو ابھی سے قبل از وقت ہے نا، کچھ تو کہا نہیں جا سکتا۔ تھینک یو سر، تھینک یو، وقت دینے کا بہت شکریہ، تھینک یو سر۔